بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ کی ایک جماعت نے زبردست جنگ کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ بھی انہی تیر اندازوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی کمان سے تیر اندازی کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، تیر اندازی کرتے رہو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے ایسا تیر دیا جس میں پھل نہیں تھا۔ آپ ایسا تیر دے کر فرماتے کہ یہی چلاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی بلا پھل کا ایک تیر اس شخص پہ بھی چلایا جس نے ام ایمن کو تیر مارا تھا، یعنی ایسے بے پھل کا تیر آدمی کو زخمی نہیں کرتا۔ ایک روایات میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، میں تیر چلاتا اور یہ کہتا جاتا تھا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو اپنے دشمن کے جسم میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما اور اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما۔ یہاں تک کہ جب میرا ترکش تیروں سے خالی ہو گیا تو آپ نے اپنا ترکش میرے سامنے الٹ دیا۔ چنانچہ جیسا کہ بیان ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ جو بھی دعا مانگتے تھے حق تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرماتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے خلافت کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ کے امیر تھے۔ ایک دفعہ کوفہ والوں نے فاروق اعظم کے پاس ان کی چغلی خوری کی اور ان کے خلاف جھوٹی شکایتیں پہنچائی۔ امیر المومنین نے تحقیقات کے لیے ایک جماعت کوفہ کو روانہ کی۔ اس جماعت کے لوگوں نے کوفہ پہنچ کر جس کسی شخص سے بھی حضرت سعد کے بارے میں اس کی رائے پوچھی، اس نے ان کی تعریفیں کی اور ان کے حق میں کلمہ غیر کہا۔ صرف ایک شخص ایسا ملا جس نے حضرت سعد کی مخالفت میں رائے دی۔ اس شخص کا نام ابو سعدہ تھا۔ جب اس نے حضرت سعد کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ان کی برائیاں کی اور کہا کہ وہ نہ تو مال سب لوگوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں اور نہ مقدمات کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ابو سعدہ کے لیے بد دعا کی اور کہا، اے اللہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی لمبی عمر دے، اس کو ہمیشہ فکر و فاقہ میں مبتلا رکھ، اس کو اندھا فرما دے اور اسے فتنوں میں مبتلا فرما دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ابو سعدہ اندھا ہو گیا، تنگ دستی اور فکر و فاقہ میں مبتلا ہوا۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی اور وہ کوفے کی گلی کوچوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا تھا۔ جب اس سے کوئی شخص پوچھتا کہ ابو سعدہ کیا حال ہے تو وہ جواب دیتا، مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی۔ ایک دفعہ حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر اپنے منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے نکلا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے، اے لوگوں، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ تو اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو، فی الواقع وہ تمہاری صریح دشمن ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور بولے، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ بندہ جب بھی کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امیز کلمات۔ احد کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے اور ہر تیر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جملہ فرمایا کہ تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لہٰذا اس طرح آپ نے ان پر فدائیت کا 1000 مرتبہ اعلان فرمایا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں سوائے حضرت سعد کے اور کسی کے لیے استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد پر فخر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے اپنا ایسا ماموں تو دکھائے۔ حضرت سعد کو آپ نے اپنا ماموں اس لیے فرمایا کہ وہ نبی زہرا کے خاندان میں سے تھے اور اسی خاندان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی تھی۔ اگر حضرت سعد سے کچھ دیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہ ہوتی تو آپ بے چین ہو جاتے اور فرماتے کیا بات ہے، سبھی ملیح و فصیح نظر نہیں آ رہے، گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان خطبات سے نوازا ہوا تھا۔ سبھی کے معنی خوبصورت ہیں، ملیح کے معنی بھی خوبصورت کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سبھی کے معنی ہیں حسن شیریں اور ملیح کے معنی ہیں حسن نمکین، اور فصیح کے معنی عمدہ کلام کرنے والا اور ادیب شخص کے ہیں۔ حضرت سعد کی بینائی جاتی رہی تو کسی نے ان سے کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی لٹا دے؟ حضرت سعد نے جواب دیا اپنی بینائی کے مقابلے میں مجھے حق تعالیٰ کا فیصلہ تقدیر عزیز ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا پرانا ادنا جبہ منگوایا اور فرمایا مجھے اس میں کفن دینا، کیونکہ یہی جبہ پہن کر میں نے غزوہ بدر کے دن مشرکوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور میں نے اس جبہ کو اسی مقصد کے لیے احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔